بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ذرا اپنی آنکھیں بند کیجئے اور قیامت کے اس دن کا تصور کیجئے جب زمین لرز رہی ہوگی، سورج سر پر ہوگا، انسان اپنے اپنے اعمال کی فکر میں ہوگا اور سب ایک ہی صدا لگا رہے ہوں گے، نفسی نفسی۔ جب حساب و کتاب لیا جائے گا اور جب میزان قائم ہوگا، ہر شخص اپنے اپنے اعمال اور اپنے انجام کی فکر میں ہوگا کہ میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یا بائیں ہاتھ میں۔ اسی ہولناک منظر کے دوران کچھ چہرے ایسے ہوں گے جن پر نہ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ رب العزت براہ راست اپنی رحمت خداوندی میں لے لے گا، اور وہ خوش نصیب لوگ بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ یہ پہلا گروہ ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ناظرین محترم، ذرا سوچئے کہ قیامت کے دن جب ہر چہرے پر خوف کی لکیریں ہوں گی، اس وقت یہ خوش نصیب لوگ مسکراتے ہوئے سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ یہ 70,000 خوش نصیب کون ہوں گے، اور کیا صرف 70,000 ہی لوگ جنت میں بلا حساب داخل ہوں گے؟ ان لوگوں کی خوبیاں اور صفات کیا ہیں؟ کس عمل کی وجہ سے یہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے؟ اور کیا ہم بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ ان لوگوں میں شامل ہونے کے لیے ہمیں کون سے اعمال کرنا ہوں گے؟ ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی ویڈیو میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین محترم، قرآن مجید کی سورۃ الزمر میں اللہ پاک یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کو جنت کی طرف گروہ در گروہ لے جایا جائے گا۔ اسی طرح سورہ فاطر میں بھی اللہ پاک فرماتے ہیں، یعنی نیکوں میں سبقت کرنے والے وہی ہیں جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح سورہ واقعہ میں بھی ارشاد ہوا، اور سبقت کرنے والے تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، یہی اللہ کے مقرب ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ان گروہوں کا ذکر کیا جو سیدھا جنت میں داخل ہوں گے، اور احادیث میں ان کی وضاحت آتی ہے کہ ان میں وہ کون خوش نصیب ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آئیے اب احادیث کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کی ایک جماعت سے جنت میں 70,000 ایسے اشخاص داخل ہوں گے جن کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اس پر عکاشہ بن محصن اسدی کھڑے ہوئے، اپنی دھاری دار کمبلی جو ان کے جسم پر تھی اٹھاتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ مجھے بھی ان میں شامل کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ انہیں بھی ان میں سے کر دے۔ اس کے بعد ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا کیجئے کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عکاشہ تم پر سبقت لے گئے۔ اسی طرح حضرت ابو امامہ باہلی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میرے رب سبحانہ و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت میں سے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، نہ ان کا حساب ہوگا اور نہ ہی ان پر کوئی عذاب ہوگا۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے، اور ان کے سوا میرے رب عز و جل کی مٹھیوں میں سے 3 مٹھیوں کے برابر ہوں گے۔ اسی طرح سہل بن سعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ آدمی اس طرح داخل ہوں گے کہ بعض کو پکڑے ہوئے ہوں گے، اور اس طرح ان کے اگلے اور پچھلے سب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ناظرین محترم، یہ سوال اکثر ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے
کہ کیا صرف 70,000 لوگ ہی جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، جبکہ صحابہ کرام کی تعداد تو 70,000 سے بھی زائد تھی، اور اگر اس میں 70,000 مزید اضافہ بھی کر دیا جائے تو اس طرح باقی امتوں کو بھی اگر اس میں شامل کیا جائے تو صحابہ کرام کی تعداد بھی پوری نہیں ہوتی۔ اور اگر یہ بات صرف اسی امت سے متعلق ہے تو پہلے آنے والے لوگ ہی اس میں شامل ہوں گے، تو بعد میں آنے والے لوگ اس میں کیسے شامل ہوں گے؟ آئیے ان تمام چیزوں کو احادیث کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 70,000 افراد ایسے عطا کیے گئے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، اور ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، اور ان کے دل ایک شخص کے دل کے مطابق ہوں گے، یعنی ان میں آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کسی کے لیے بال برابر بھی میل نہیں رکھتے ہوں گے۔ تو میں نے اپنے رب سے زیادہ چاہا تو میرے رب نے ہر ایک کے ساتھ مزید 70,000 میرے لیے اضافہ فرمایا۔ ناظرین، اب اس حدیث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ بات صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے متعلق ہے، یعنی یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہی خاص طور پر عطا کیا گیا۔ اب اگر 70,000 کو 70,000 کے ساتھ ملٹی پلائی کریں تو ہمارے سامنے بہت بڑا عدد آتا ہے، جو تقریباً 4 ارب 90 کروڑ لوگ بنتے ہیں، جو اس امت کے لیے ایک بہت بڑا عدد ہے۔ پھر اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 70,000 امتی ایسے عطا ہوئے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ اس وقت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اس سے زیادہ نہیں چاہا؟ 70,000 تو بہت کم ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ چاہا تو میرے اللہ نے ہر فرد کے ساتھ 70,000 مزید عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر عرض کیا، آپ نے اس سے زیادہ نہیں چاہا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس سے زیادہ چاہا تو میرے اللہ نے مجھے اتنا اور عطا فرمایا، اور پھر آپ نے دونوں ہاتھوں سے لب بھر کر ڈالی۔ ناظرین، ذرا سوچئے، 4 ارب 90 کروڑ لوگوں کا عدد بہت کم بنتا ہے اس مقابلے میں کہ اللہ رب العزت کتنے لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 70,000 لوگ بلا حساب جنت میں داخل ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے اضافہ فرمائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کے ساتھ مزید 70,000 افراد ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے اضافہ فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ریت کے ٹیلے پر تشریف فرما تھے۔ آپ نے دونوں ہاتھ سے لب بھری اور اس میں اضافہ کر دیا۔ اب آپ سوچئے کہ اگر ریت سے دونوں ہاتھ ملا کر بھرے جائیں تو کتنے ریت کے ذرے ہاتھ میں آتے ہیں؟ پھر فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمارے لیے اضافہ فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر لب بھری۔ پھر صحابہ نے عرض کیا، یا نبی اللہ، اللہ اسے اپنی رحمت سے دور فرمائے جو اس کے بعد بھی جہنم میں داخل ہو۔ ناظرین محترم، اب ذرا سوچئے کہ 2 مرتبہ لب بھرنے سے کتنے ریت کے ذرے ہاتھ میں آتے ہیں، اور اس بات کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ اللہ پاک کتنے لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ حدیث کے آخر میں صحابہ نے بھی یہ کہہ دیا کہ وہ کتنا بد نصیب ہوگا جو اتنی رحمت کے باوجود بھی جہنم میں داخل ہو۔ ناظرین، اسی طرح حضرت عمر بن حزم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 روز تک صحابہ کرام کے پاس صرف فرض نمازیں پڑھانے کے علاوہ تشریف فرما نہ ہوتے، یعنی 3 روز تک صرف فرض نماز پڑھاتے اور گھر تشریف لے جاتے۔ 15 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح پڑھائی، نماز پڑھاتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے۔ تو صحابہ کرام کے لیے یہ بات غیر معمولی تھی۔
وہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ ہمارے ساتھ مزید نہیں بیٹھتے؟ بس صحابہ کرام یہ سوچنے لگے کہ شاید ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، یا شاید ہم سے کوئی گستاخی تو نہیں ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ میری امت سے 70,000 امتی جنت میں بغیر حساب و کتاب داخل کیے جائیں گے۔ میں نے اپنے رب سے ان 3 دنوں میں مزید کا سوال کیا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا اندازہ کیجیے کہ فرض نماز پڑھاتے اور پھر گھر تشریف لے جاتے اور پھر اپنے رب سے جا کر دعا فرماتے، یا باری تعالیٰ اضافہ فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی امت سے محبت تھی کہ بس ایک ہی فکر تھی کہ کسی طرح میری امت جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ 70,000 میری امت سے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو میں نے ان 3 دنوں میں اپنے رب سے مزید کا سوال کیا، تو میں نے اسے عطا کرنے والا، عظمت والا، بزرگی والا اور بہت کرم کرنے والا پایا۔ بس اس نے مجھے ہر فرد کے ساتھ مزید 70,000 اضافہ فرما دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، کیا میری امت اس عدد تک پہنچ پائے گی؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ان بدوؤں کے ذریعے سے تمہارے اس عدد کی تکمیل کروں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت اتنی پھیلے گی اور اس کے اندر اتنے لوگ ہوں گے کہ یہ عدد آرام سے پورا ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کی خوبیاں اور صفات کیا ہیں جن لوگوں کو اللہ پاک بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث سنائی کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے، تو صحابہ کرام یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ حضرت عکاشہ بن محصن جو جلیل القدر صحابی تھے، فوراً کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم انہی لوگوں میں سے ہو۔ پھر ایک اور صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عکاشہ تم سے سبقت لے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو نہ دم کرواتے تھے نہ زخم کو دغواتے تھے، یہ لوگ صرف اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دم کروانے سے مراد وہ دم ہے جس میں دل اللہ پر بھروسے کے بجائے دم کرنے والے پر بھروسہ کرنے لگے۔ دغوانا اس زمانے میں علاج کا ایک عام طریقہ تھا جس سے لوہے کی سلاخ کو گرم کر کے زخم پر لگایا جاتا تھا، جو ایک تکلیف دہ طریقہ تھا، مگر وہ لوگ اس طریقے کو اختیار نہیں کرتے، مگر وہ لوگ صرف اسی طریقے کو اختیار کرتے ہیں جو سنت سے ثابت ہو، اور وہ ایسے علاج کے بجائے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، توکل علی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے کسی وسیلے، کسی طاقت، کسی تعویذ یا کسی علم پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ جب ان پر کوئی آزمائش آتی ہے تو زبان سے یہی جاری ہوتا ہے، حسبی اللہ توکلت علی اللہ، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا اور ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ وہ لوگ نہ تو شرکیہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں نہ شرکیہ عملیات، وہ صرف دعا کرتے ہیں، صرف اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کوئی بدشگونی نہیں لیتے، نجومیوں کی باتوں پر یقین نہیں کرتے، اور ان کے لیے ہر دن اللہ کا دن ہوتا ہے۔ وہ کسی بھی چیز کو منحوس خیال نہیں کرتے اور اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ نفع اور نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں آزمائشوں کے باوجود صبر کرتے رہے، زبان سے شکوہ تک نہیں نکالا اور دل سے اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ ناظرین محترم، ایسے لوگ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ وہ لوگ جو صبر کی انتہا پر ہوں، جو اخلاص کے ساتھ عمل کریں، نہ شہرت کے لیے اور نہ دنیا کے فائدے کے لیے، اور جو دنیا سے بے رغبتی اختیار کریں، جو گناہوں سے نفرت کریں، نیکی سے محبت کریں اور نیکی کو پھیلانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوں گے
جن کا دل دنیا سے خالی مگر اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ توکل کا مطلب یہ نہیں کہ کوشش نہ کی جائے، بلکہ کوشش کے بعد اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا ہی تو توکل ہے۔ ناظرین محترم، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہم ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال ہر مومن کے دل سے اٹھتا ہے۔ ہر شخص یہ جاننے کی خواہش رکھتا ہے کہ کوئی ایسا عمل ہو کہ جس سے آخرت کے حساب و کتاب سے بچا جا سکے اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائیں۔ تو اس سے بڑھ کر کیا کامیابی ہو سکتی ہے کہ انسان آخرت کے ہولناک مراحل سے گزرے بغیر ہی سیدھا جنت میں داخل ہو جائے۔ ناظرین محترم، سب سے پہلی چیز ہمیں اپنا دھیان دنیا سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگانا ہوگا۔ ہر مشکل، ہر آزمائش، ہر پریشانی پر اللہ پر بھروسہ رکھنا ہوگا۔ شرکیہ اعمال سے بچنا ہوگا۔ غیر شرعی علاج، تعویذات اور بدشگونیوں سے پرہیز کرنا ہوگا۔ سچے دل سے یہ نیت کریں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور وہ ہماری نیتوں سے بھی اچھی طرح واقف ہے۔ ہمارا بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔ صبر، قناعت اور شکر کا راستہ اپنائیں، کیونکہ اللہ پاک مصیبت پر صبر کرنے والوں اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنے والوں کو بہت محبوب رکھتا ہے۔ اپنے دل کو گناہوں سے پاک رکھیں، اخلاص کے ساتھ اعمال کریں، دنیا داری سے دل کو ہٹا کر اللہ کی طرف لگائیں۔ ناظرین محترم، یہ تمام چیزیں کوئی مشکل نہیں کہ جن پر عمل نہ کیا جا سکے۔ آخرت کے کٹھن اور ہولناک مراحل کو سامنے رکھ کر سوچئے، آپ کو حساب و کتاب، میزان، پل صراط، ان سب مراحل سے گزرنا آسان ہے یا پھر ان باتوں پر عمل کرنا جس کے بدلے ہمیں ہر مشکل سے نجات مل جائے اور ہم سیدھے جنت میں داخل ہو جائیں؟ جو شخص اپنے رب کے ہاں سرخرو ہوا وہی اصل میں کامیاب ہوگا۔ اگر آپ بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آج ہی اسی لمحے اپنے دل کو صاف کیجیے۔ آپ کے اعمال خالص اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ اپنے اعمال کو، اپنی نیتوں کو درست رکھیں۔ ذرا ذرا سی بات پر پریشان ہو کر عاملوں کے پیچھے مت بھاگیں، بلکہ اپنے رب پر توکل کرنا سیکھیں۔ یاد رکھیے کہ دنیا فانی ہے مگر وہ جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور اس کا راستہ انتہائی آسان ہے، اور یہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو روز محشر کے ہولناک مراحل سے گزر کر جنت میں داخل ہونا ہے، یا اپنا نام ان 70,000 لوگوں میں شامل کر کے سیدھا جنت میں داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جب بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔